السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کے لیے پرزور نمائندگیاں، سیما آندھرا کے مرکزی وزراء دلی میں سرگرم۔ حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری کے طور پر ہرگز قبول نہ کرنے کا اعلان، ریاستی وزیر ڈی ناگیندر کا موقف۔ میلاردیوپلی میں خود ساختہ سوامی نے پوجا کے نام پر خاتون کو ٹھگ لیا، گرفتار سوامی کی بیوی 7 تولے زیورات کے ساتھ فرار۔ اور فاروق نگر کا ساکن عادی رہزن گرفتار، 7 لاکھ روپے مالیتی مسروقہ اشیاء ضبط۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر چہارشنبے کو دلی میں زبردست سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ متحدہ ریاست کی برقراری کے لیے ایک اور کوشش کے طور پر سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء نے وزارتی گروپ کے ارکان جے رام رمیش اور پی چدمبرم سے ملاقات کی۔ سیما آندھرا کے وزراء نے ایک بار پھر حیدرآباد کو یوٹی یعنی مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ وزارتی گروپ کے ارکان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر چرنجیوی نے کہا کہ حیدرآباد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تلنگانہ ریاست کا فیصلہ کر ہی لیا گیا ہے تو حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانا ہوگا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایم آئی ایم سربراہ اسد الدین اویسی نے رائل تلنگانہ کی تجویز رکھی ہے تو چرنجیوی نے کہا کہ جب اسد اویسی رائل تلنگانہ کی تجویز رکھ سکتے ہیں تو وہ حیدرآباد کو یوٹی بنانے کا مطالبہ کیوں نہیں کر سکتے۔ سیما آندھرا کے تمام وزراء نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اگر ریاست کو تقسیم کیا جاتا ہے تو حیدرآباد کو یوٹی بنایا جائے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر جے ڈی سیلم نے بھی کہا کہ ان کے مطالبات میں حیدرآباد کو یوٹی بنانا اور سیما آندھرا کے لیے نیا ریلوے ڈویژن بنانا شامل ہے۔ اس موقع پر ایک اور مرکزی وزیر پورندریشوری نے کہا کہ نئے دارالحکومت کے قیام اور پانی کے مسائل کے حل کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ جے رام رمیش نے انہیں تیقن دیا ہے کہ تمام مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور سیما آندھرا کے مرکزی وزراء کے سامبا سیوا راؤ، چرنجیوی کے سوریہ پرکاش ریڈی، پورندریشوری، پنابکا لکشمی کے کروپا رانی اور جے ڈی سیلم پر مشتمل وفد نے مرکزی وزیر فائنانس پی چدمبرم سے بھی ملاقات کرتے ہوئے متحدہ ریاست بالخصوص حیدرآباد کو یوٹی بنائے جانے کے لیے نمائندگی کی۔ ادھر ریاستی وزیر ڈی ناگیندر نے صاف طور پر کہا ہے کہ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ کے طور پر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیندر نے خبردار کیا کہ حیدرآباد کے عوامی نمائندے کمزور نہیں ہیں اور وہ یوٹی بنانے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ریاستی وزیر نے تیقن دیا کہ حیدرآباد میں قیام پذیر سیما آندھرا والوں کو اپنے تحفظ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی سلامتی کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ ناگیندر نے الزام لگایا کہ سیما آندھرا کے بعض قائدین صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے حیدرآباد کو یوٹی بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر قائم کیے گئے وزارتی گروپ کا چہارشنبے کو دلی میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ 3 گھنٹے سے زائد چلے اس اجلاس میں وزارتی گروپ نے محکمہ جات پانی، برقی، داخلہ اور فائنانس کے عہدیداروں سے مختلف امور پر بات چیت کی۔ وزارتی گروپ نے ریاستی چیف سیکریٹری پی کے موہنتی سے بھی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کمیٹی کے سربراہ وجے کمار نے وزارتی گروپ کو ایک رپورٹ حوالے کی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اجلاس میں حیدرآباد کے موقف، پولاورم پروجیکٹ، 371D اور بھدراچلم جیسے اہم مسائل پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزارتی گروپ کا ایک اور اجلاس ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد مرکزی کابینہ کو رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ جمعرات کی شام 5:30 بجے مرکزی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ امکان ہے کہ تلنگانہ مسودہ بل پر بھی اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
ریاستی وزیر جی سرینیواس نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سے لے کر سیما آندھرا تک ہر شخص ریاست کی تقسیم کے فیصلے پر کانگریس پارٹی کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایسے میں صدر پی سی سی کس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جی سرینیواس نے کہا کہ خود صدر پی سی سی نے بھی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے خلاف قرارداد پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ جی سرینیواس راؤ نے کہا کہ سیاسی قائدین نہیں بلکہ پارٹیاں بھی اپنا موقف تبدیل کر چکی ہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو یو ٹی بنانے کی تجویز سیما آندھرا عوام کے حق میں ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ایم راج موہن ریڈی نے کہا ہے کہ سیما آندھرا کے مرکزی وزراء نااہل اور کمزور ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کو روکنے کا دعویٰ کرنے والے سیما آندھرا کے وزراء اب اس کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ راج موہن نے سیما آندھرا وزراء پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی فائدے اور اپنے عہدوں کی سوچ رہے ہیں، انہیں عوام کے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے کام کرنے والے سیما آندھرا کے 3 وزراء کو علاقے کے عوام کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کا اہم ایجنڈا متحدہ ریاست ہے۔ سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 سیاسی پارٹیوں نے انہیں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا کی جانب سے دوسری پارٹیوں کی طرف قربت بڑھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے دیواکر ریڈی نے کہا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کا خیر مقدم کریں گے۔ سابق وزیر نے کہا کہ سیما آندھرا کانگریس ٹکٹ پر مقابلے کے لیے گھر گھر جا کر امیدواروں کی تلاش کی جائے تو بھی امیدوار نہیں ملیں گے، کیونکہ کانگریس کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اب کوئی بھی رسوا نہیں ہونا چاہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کا دارالحکومت ضلع گنٹور کے ماچرلا کو بنایا جائے تو مناسب رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے محکمہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر جی سرینیواس کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ پتہ چلا ہے کہ آندھرا پردیش گیس ڈسٹریبیوشن، مچھلی پٹنم پیٹرونیٹ ایل این جی پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت سیاسی طوفان میں بہہ چکی ہے، اس لیے قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات پر توجہ دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے آندھرا پردیش کے ساتھ اس سلسلے میں پورا انصاف کرنے کا تیقن دیا ہے۔ بعض اخبارات میں شائع شدہ ٹی آر ایس سے مفاہمت کی خبروں سے متعلق سوال پر صدر بی جے پی نے کہا کہ یہ خبریں بالکل بے بنیاد ہیں، آندھرا پردیش میں بی جے پی تنہا مقابلہ کرے گی۔ ریاستی اسمبلی کی پبلک انڈرٹیکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اے پی آئی آئی سی میں ہوئی بے قاعدگیوں کے علاوہ دیگر خانگی کمپنیوں کے قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے بعد کمیٹی کے رکن این راج کماری نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت خانگی کمپنیوں کو دیے گئے قرض کی وصولی کے معاملے میں عدم توجہی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور عام آدمی کو بینک کے ذریعے قرض فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں سانپوں کے نکلنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف دلی کے سانپ آندھرا کے عوام کو ڈسنے کی تیاری کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسمبلی میں نکلنے والے سانپ ہم کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسمبلی میں سیما آندھرا ارکان کو اپنے علاقے کے بارے میں اظہار خیال کا پورا موقع دیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ریاستی اسمبلی کے احاطے میں ایک بار پھر سانپ کے نظر آ جانے سے سنسنی پھیل گئی۔ 2 دن پہلے بھی ٹی ڈی ایل پی دفتر کے پاس سانپ نظر آیا تھا، جس کے بعد متعلقہ سیکورٹی حکام نے تلاشی لی، لیکن سانپ ان کے ہاتھ نہیں لگ پایا۔ یہی صورتحال پھر پیش آئی کہ سانپ نظر تو آیا لیکن پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور سانپ نمودار ہوا، لیکن اس کو اسمبلی کے عملے نے پیچھا کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اسپیکر اسمبلی اس واقعے کے وقت اسمبلی میں ہی موجود تھے، جو سرمائی اجلاس کے لیے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔
تلنگانہ ملازمین نے پی آر سی صدر نشین سے فوری پی آر سی رپورٹ حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جے بلاک میں پی آر سی صدر نشین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیوی پرساد نے کہا کہ ضروری اشیاء میں 124.8% کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تنخواہوں میں 54% کا اضافہ کیا گیا، اس لیے 10ویں پی آر سی کے تحت 68% کا اضافہ کیا جانا چاہیے۔ دیوی پرساد نے بتایا کہ دیگر مطالبات کی یکسوئی کے ساتھ ساتھ 30 نومبر تک عبوری راحت نہیں دی گئی تو 2 دسمبر سے احتجاج کیا جائے گا۔ طوفان لہر تیزی کے ساتھ ریاست کے ساحلی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ طوفان جمعرات سے پہر تک ساحلی علاقوں کو عبور کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ طوفان اب مچھلی پٹنم سے 650 کلومیٹر اور کاکیناڈا سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طوفان کے زیر اثر رات سے ہی ساحلی اضلاع میں بارش شروع ہو جائے گی اور 140 تا 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کے ٹکرانے کے بعد مشرقی و مغربی گوداوری، وشاکھاپٹنم، کاکیناڈا، کرشنا، گنٹور، شریکاکولم اور وجیا نگرم میں شدید بارش ہوگی۔ ادھر محکمہ آفات سماوی کے کمشنر پارتھا سارتھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں NDRF کی ٹیموں کو روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کرشنا اور گنٹور میں فوج کو تیار رکھا گیا ہے اور انتظامیہ کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ NDRF کی 50 ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نشیبی علاقوں سے عوام کا تخلیہ کرایا جا رہا ہے اور ان کی منتقلی کے لیے RTC بسوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پارتھا سارتھی نے بتایا کہ بعض کشتیاں پانی میں گئی تھیں لیکن وہ شام تک لوٹ آ جائیں گی۔ سابق وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی ہوم گارڈز کے مسائل سے متعلق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کرنے کے لیے سیکریٹریٹ پہنچیں۔ تقریباً 1 سال کے بعد وہ ہوم گارڈز کے ہمراہ سیکریٹریٹ پہنچیں اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے ہوم گارڈز کے مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد سابق وزیر داخلہ نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ہوم گارڈز کی یومیہ اجرت کو 200 کے بجائے 300 روپے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ نے بہت جلد کارروائی کا تیقن دیا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے راجندر نگر کے بلدی حلقے اتاپور کے چنتل میٹ میں 70 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ نمائندہ رکن بلدیہ ایم اے عزیز کے ہمراہ وادی سلیمان، سلمان نگر اور ویرنا کنٹا کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ اسمبلی حلقے راجندر نگر میں مجلس کی نمائندگی پر کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مقامی مجلسی ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں۔ اتاپور بلدی ڈویژن میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج تقریباً 70 لاکھ کی لاگت کے جملہ کاموں کا معائنہ اور اس کا افتتاح بھی ہوا، اور خصوصاً ڈیمنڈ اسکول کے سامنے اور اقبال فنکشن ہال کے پیچھے وہاں پہ روڈوں کو اور وہاں پہ اسٹیپ سیڑھیوں کا کام ہوا، اور یہ وادی سلیمان میں بھی ایک روڈ تقریباً 3 سال سے یہ روڈ کی فائل پینڈنگ میں پڑی تھی۔ نمائندہ کارپوریٹر عزیز صاحب اور مقامی صدر غوث صاحب کی خصوصی دلچسپی جدوجہد کے بعد یہ کام پھر دوبارہ سروں شروع ہوا، اور انشاءاللہ یہ کام کی تکمیل بھی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ کمشنر سٹی پولیس انوراگ شرما نے بینکس کے انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے ATMs کے پاس صارفین کی حفاظت میں کسی قسم کی کاہلی نہ برتیں۔ کمشنر آفس میں مختلف بینکس کے ذمہ داروں اور جنرل مینیجرز کے ساتھ انوراگ شرما نے ایک اجلاس منعقد کیا اور ان پر زور دیا کہ ATMs کے نہ صرف اندر بلکہ باہر بھی عصری کیمرے لگوائے جائیں اور چوکس سیکورٹی گارڈز کی خدمات حاصل کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلور میں پیش آئے واقعے کے بعد بنگلور پولیس نے کئی ATMs کو ناقص سیکورٹی انتظامات پر بند کر دیا ہے، لیکن شہر میں وہ ابھی سختی نہیں برت رہے ہیں۔
اجلاس میں تمام بینکس کے ذمہ دار موجود تھے۔ ممبئی شہر کے ایک علاقے بھیونڈی سے آئے ہوئے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ اس وفد نے مجلس کی خدمات کی ستائش کی اور خواہش کی کہ ممبئی میں بھی مجلس کی سیاسی سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ بی جے پی مہیلا مورچہ کی جانب سے برکت پورے میں تہلکہ کے ایڈیٹر ترون تیجپال کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی مہیلا کارکنوں نے تہلکہ کے سابق ایڈیٹر کے خلاف نعرے بازی کی اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جوبلی ہلز کے رکن اسمبلی وشنو وردھن ریڈی نے اپنے حلقے کے علاقے ٹولی چوکی میں 10.5 لاکھ روپے لاگتی سی سی روڈ اور این پی زیڈ پائپ لائن کے کاموں کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے راہل کالونی کی سڑک پر ایک کمان کی تعمیراتی کاموں کا بھی افتتاح انجام دیا۔ چندران گٹا چوراہے کے پاس غازی ملت کالونی کے 2 نوجوانوں پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ رحمت حسین اور محمد فیروز علی کو شدید زخمی حالت میں عثمانیہ ہاسپٹل میں شریک کروا دیا گیا ہے۔ زخمی نوجوانوں نے بیان دیا ہے کہ چور شکیل ناصر اور اس کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کیا ہے۔ چندران گٹا پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ مارکیٹ پولیس نے 6 ماہ کے ایک لڑکے کا اغوا کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا اور لڑکے کو اغوا کنندوں کے چنگل سے آزاد کروا لیا۔ اے سی پی مہندر نے میڈیا کو بتایا کہ 25 نومبر کو پرمیشوری نے میر پیٹ علاقے کی ایک جھونپڑی میں رہنے والے کرومیا کے بیٹے کا مونڈا مارکیٹ سے اغوا کیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ پرمیشوری نے ایک شخص ناگا راجو کے ساتھ مل کر اغوا کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ لڑکے کو 50,000 روپے کے عوض ناگا راجو کو فروخت کرنا چاہتی تھی۔ وہانکالی پولیس نے ایک عادی رہزن کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے تقریباً 7 لاکھ روپے مالیت کے 23 زیورات ضبط کر لیے۔ ڈی سی پی نارتھ زون وجیا لکشمی نے بتایا کہ فاروق نگر کے رہنے والے 26 سالہ محمد عبدالعزیز کو ایک اطلاع کے بعد گرفتار کیا گیا، جو سرقہ اور رہزنی کی 13 وارداتوں میں ملوث ہے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ عبدالعزیز عادی رہزن سید حسین کا ساتھی ہے، جبکہ سید حسین مفرور ہے۔ پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے۔ میلاردیو پلی پولیس نے ٹھگنے والے ایک خود ساختہ سوامی کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسپیکٹر میلاردیو پلی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے کڑپا کے دیہات میرپور کے رہنے والے ایس راجو کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ وہ سوامی کا بھیس اختیار کر کے بھولے بھالے لوگوں کے زیورات چکما دے کر لوٹ لیا کرتا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے بابل ریڈی کے علاقے میں ایک خاتون لکشمما راملو کو گھریلو حالات کو ٹھیک کرنے کا بہانہ بنا کر پوجا کا اہتمام کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے تو راجو نے لکشمما کے شوہر راملو کو ایک لیمو دے کر اسے ابراہیم باغ کے ایک تالاب میں ڈالنے کے لیے بھیج دیا۔ راملو کے روانہ ہوتے ہی اس نے لکشمما سے کہا کہ وہ اپنے تمام زیورات جو تقریباً 15 تولے پر مشتمل تھے اسے پوجا کے لیے ایک ڈبے میں رکھے۔ جیسے ہی خاتون نے ڈبے میں زیورات رکھ دیے، دھوکے باز سوامی پوجا کے دوران طلائی زیورات لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے گرفتار شدہ سوامی کے قبضے سے 8 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر لیے، جبکہ مابقی زیورات کے ساتھ اس کی بیوی فرار ہو گئی ہے۔ پولیس کو مفرور خاتون کی تلاش ہے۔ میر پیٹ کے علاقے میں ایک شخص خاتون کے گلے سے 6 تولے کے طلائی زیورات لے کر فرار ہو گیا۔ انسپیکٹر میر پیٹ پولیس روی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ جلیلو گڑا دیہات کے ایک مکان پر ٹو لیٹ کا بورڈ دیکھ کر ایک نامعلوم شخص نے مکان کرائے پر لینے کے بہانے مکان کی مالکہ کرشناوتی سے مکان دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مکان دیکھنے کے ساتھ ساتھ مکان کی مالکہ کی معاشی حالت کا بھی جائزہ لیا اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مکان دیکھنے کے لیے پھر آئے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دوبارہ مکان دیکھنے کے لیے اکیلا پہنچا۔
مکان کی مالکہ نے جب اس سے اس کی اہلیہ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ وہ آ رہی ہے۔ اس دوران نامعلوم شخص نے کرشناوتی سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جیسے ہی اسے پانی کا گلاس دیا گیا، وہ خاتون کے گلے سے 6 تولے وزنی منگل سوتر لے کر فرار ہو گیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کے لیے پرزور نمائندگیاں، سیما آندھرا کے مرکزی وزراء دلی میں سرگرم۔ حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری کے طور پر ہرگز قبول نہ کرنے کا اعلان، ریاستی وزیر ڈی ناگیندر کا موقف۔ میلاردیوپلی میں خود ساختہ سوامی نے پوجا کے نام پر خاتون کو ٹھگ لیا، گرفتار سوامی کی بیوی 7 تولے زیورات کے ساتھ فرار۔ اور فاروق نگر کا ساکن عادی رہزن گرفتار، 7 لاکھ روپے مالیتی مسروقہ اشیاء ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔